بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فی الوضوء یوم الجمعہ۔ پہلا باب بظاہر طور اصحاب ظواہر کے لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باندھا کہ جمعے کے دن غسل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور انہوں نے استدلال ایک دوسری حدیث سے بھی کیا ہے جس میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جمعے کے دن ہر بالغ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو ان کے اوپر غسل کرنا ضروری ہے۔ تو وہ کہتے ہیں علی کل محتلم، ہر بالغ پر۔ تو اسی سے انہوں نے اصحاب ظواہر نے استدلال کیا ہے، لیکن اس کے دو جوابات جمہور نے دیے ہیں۔ وہ ایک جواب تھوڑا کمزور ہے، اس لیے ہم اس کو ذکر نہیں کرتے۔ دوسرا جواب ہم دیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو علی کل محتلم ہر بالغ کے اوپر ہے، ہم کہتے ہیں یہاں پر بھی امر استحباب کے لیے ہے۔ امر کس کے لیے ہے؟ یعنی ہر امر وجوب کے لیے نہیں ہوتا، امر کے 16 معانی ہیں، امر 16 معانی کے لیے آتا ہے، پھر سیاق و سباق کو دیکھ کر اس کے معنی کی تعیین کرنی پڑتی ہے۔ یہاں پر اگر ہم امر کو وجوب کے لیے لے لیں تو پھر ان احادیث سے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس آدمی نے غسل کیا، کہ فرمایا کہ جس آدمی نے من توضأ یوم الجمعہ فبها ونعمت، ٹھیک ہے اور یہ بھی اچھا ہے، لیکن من اغتسل فالغسل افضل، جس نے غسل کیا تو غسل کرنا افضل ہے۔ تو اب اس حدیث کا کیا کریں گے جس میں حضور نے فرمایا جس نے بھی وضو بھی کیا تو وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن غسل کرنا افضل ہے۔ اب اس حدیث میں سے اس حدیث سے تعارض ہوگا، اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ امر کے وہ معنی متعین کرنے پڑیں گے کہ دوسری حدیثوں سے اس کا تعارض نہ ہو۔ پھر یہ سوال سا پیدا ہوگا کہ پھر جمعے کے دن جب غسل سنت ہے، فرض نہیں ہے، تو ان شروع والی روایات میں اتنی سختی کیوں کی گئی؟ اس کا جواب سنیں۔ دیکھیں کہ یہ جو روایات ہیں، جو دو روایتیں ابھی بیان ہوئیں، ایک من اتى الجمعۃ فلیغتسل، اور ایک ابھی جو ہم نے بیان کی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے والے دن ہر بالغ مرد عورت پہ غسل کرنا ضروری ہے، تو اس کی وجہ خود اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف میں اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ طحاوی شریف میں بیان کرتے ہیں۔ دونوں حدیثیں موجود ہیں، اماں کی حدیث بخاری شریف میں ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث طحاوی شریف میں ہے۔ یہ دو حضرات کہتے ہیں کہ یہ ابتدائی دور کی باتیں ہیں کہ جب مسجد نبوی چھوٹی تھی اور چھپر کی تھی اور چھت بھی نیچے تھی اور لوگ اون کے موٹے کپڑے پہنتے تھے اور کھیتی باڑی خود کرتے تھے، پسینے پر پسینے بہتے تھے۔ تو ایک دن ایسے ہوا کہ لوگ سارے جب اذان کی آواز سنی تو سیدھا اپنی کھیتی باڑیوں سے مسجد میں آئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کے لیے تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بدبو محسوس ہوئی۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھی کھیتیوں سے سیدھا یہاں نہ آیا کرو، پہلے گھر جا کے غسل کر لیا کرو، پھر اس کے بعد مسجد میں آیا کرو، اس لیے کہ جس چیز سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے بدبو سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ علت پہلے تھی، لیکن جب بعد میں مسجد نبوی وسیع ہو گئی اور چھت اس کی اوپر چلی گئی اور لوگوں نے اون کے کپڑے پہننا چھوڑ دیے، نرم کپڑے پہننا شروع کر دیے اور کھیتی باڑیوں کے لیے غلام آ گئے، تو فرمایا یہ حکم بھی ختم ہو گیا۔ یعنی جمعے والے دن جو غسل کرنا ہے اس کی علت یہ تھی کہ مسجد چھوٹی تھی، کپڑے موٹے تھے، بدبو کی اس کی علت تھی بدبو، اور جب وہ علت ختم ہو گئی تو یہ قاعدہ قانون ہے کہ جب علت ختم ہو جاتی ہے تو معلول بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی علت بدبو، مسجد کا چھوٹا ہونا، لوگوں کے موٹے کپڑے پہننا ہے، یہ علت ہے، معلول ہے غسل کر کے آؤ۔ تو جب علت ختم ہو گئی، مسجد بڑی ہو گئی، لوگوں نے وہ کپڑے چھوڑ دیے، کام چھوڑ دیے، تو فرمایا وہ معلول غسل بھی ختم ہو گیا۔ تو جمعے کے دن غسل کرنے کی یہ وجہ تھی جس کو خود یہ دو صحابہ بیان کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا جمعے والے دن اگر کوئی وضو کر لے تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن غسل کرنا افضل ہے۔ اس حدیث کے اندر ایک جملہ ہے وَمَن مَسَّ الْحَصَىٰ فَقَدْ لَغَا، یہ منطق کے اعتبار سے صغرا ہے، یعنی کہ جس وقت امام آ کر ممبر پر بیٹھ گیا خطبے کے لیے، ایک تو ہے نا ہمارے عرف میں ہمارے یہاں اذان کے بعد جو کیا کہتے ہیں امام آ کے بیان کرتے ہیں، پھر بیان کے بعد جو اذان ہوتی ہے، دوسری اذان کے بعد جو خطبے کے لیے امام کھڑا ہوا
اسی لیے علماء نے اس جملے کی وضاحت کی ہے کہ دوسری آذان کے بعد جس آدمی نے مسجد میں کوئی لغو کام کیا تو فرمایا کہ جس نے لغو کام کیا، یعنی کسی نے کوئی کنکری وغیرہ کو چھوا یا کوئی دو آدمی آپس میں بات کر رہے تھے، تیسری نے اس کو چپ کروایا، تو کہتا فقد لغا، تحقیق اس نے لغو کام کیا، یہ صغرا ہے۔ اور اس کا کبرا کیا ہے؟ ومن لغا فلا جمعۃ لہ، اس کا کبرا کیا ہے؟ ومن لغا فلا جمعۃ لہ، اس کو جمعے کی نماز کا ثواب نہیں ملے گا۔ اسی لیے جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس وقت کسی سے کوئی بات چیت نہیں ہونی چاہیے، حتیٰ کہ دو اگر بات کر رہے ہیں تو یہ چپ کروانے والا بھی ان کو چپ نہ کرے، اگر اس نے ان کو چپ کروایا تو اس کا بھی گیا جمعہ، اس لیے اس بات کا اہتمام کیا جائے۔